لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وأصحابه سادات العرب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم وقال الله تعالى في مقام آخر وبالوالدين إحسانا ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمتا للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا خاتم النبیین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار جار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی یدارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جز تو حبیبم بری نازم کی ہستم امتی تو گنہگارم ولیکن خوش نصیبم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نفر القمر لا يمکن التناؤ کما کان حقہ بعد الصدا بزرگ توی قصہ مختصر گول گتاں میں سرخیش قبیلہ ہکتیں دل برد ناتوں گول گتاں میں سرخیش قبیلہ ہکتیں دل برد ناتوں قسم خدا دی سکو پیارا لگ دیں باب الویر دماتوں حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندن یا رسول اللہ میں اپنا سارا خاندان میں اپنا سارا کنبہ قبیلہ توڑے قدمت قربان کر دیں اور حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ تبوک دا موقع سی تسی اعلان فرمایا کہ بھائی جہاد واسطے جانا ہے تیاری کرو کہ سارے صحابہ اپنے گھرن چلے گئے جناب سیدنا ابو بکر صدیق بھی چلے گئے فاروق اعظم بھی چلے گئے عثمان غنی بھی چلے گئے حیدر کرار بھی چلے گئے سارے صحابہ اپنے گھر چلے گئے تیاری کرن واسطے تے حضرت فاروق اعظم نے اپنے گھر دا ادھا مال حضور دے بارگاہ پیش کر دیتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ جدوں اپنے گھر گئے اپنے گھر دیاں دیواراں تے ہاتھ مار رہن کہ نہیں کوئی سوئی بھی واپس گھر نہ رہ جائے حتیٰ کہ اپنے قمیض دے بٹن بھی اتار دیتے کڑڑی کٹھی کر لئی سامان جمع کر کے تے حضور دی بارگاہ چاہ گئے کہ حضرت فاروق اعظم سوچ رہے ہیں کہ ہو سکتا آج میں جناب ابو بکر کو بازی لے جاواں ہر موقع ہوتے جی سیدنا ابو بکر صدیق سبقت لے گئے آج شاید منو موقع مل گیا آج میں بازی جت جانی ہے میں جناب ابو بکر تو زیادہ مال حضور دی بارگاہ پیش کر رہے ہیں ادھا مال لے کے گئے ادھروں جناب ابو بکر صدیق یار غار بھی آ گئے حضور علیہ السلام دے وفادار نبی علیہ السلام دے جڑے غار دے وچ بھی نال رہے سفر اچ بھی نال رہے حضر اچ بھی نال گئے ہجرت دے موقع ہوتے بھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر صدیق نو پسند فرمایا اور حضور دے مصلی ہوتے حضور دی موجودگی وچ بھی اگر کوئی کھڑا ہویا تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر دا سارا مال لے کے تے حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ آ گئے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک صحابی انہاں دا نام ہے حضرت عقیل انصاری، غریب جے صحابی، انہاں بھی میرے آقا دا اعلان سنیا تے اے بھی چلے گئے. گھر دے اندر مال تے کوئی نہیں، گھر دے اندر تے قیمتی سامان بھی کوئی نہیں. یہودی دے باغ چلے گئے. فرمایا میں ساری رات تیرے باغ نو پانی دے ساں، رکھوالی کر ساں، ادے بدلے تو مینوں اجرت تے کچھ کھجوراں پیش کریں. اس آکھے جناب سودا طے ہو گیا، مینوں منظور ہے. حضرت عقیل انصاری ساری رات اس باغ دی رکھوالی کرتے رہے. جدوں صبح ہوئی تے چند کھجوراں انہیں دتیاں، ہے تہاڈی مزدوری ہے، لے جاؤ. حضرت عقیل انصاری وہ چند کھجوراں لے کے تے حضور دی بارگاہ دی طرف آ گئے. فاروق اعظم پہلے ادھا مال لے کے پہنچے ہوئے، ابو بکر صدیق اپنے گھر دا سارا مال لے کے آ رہے. عثمان غنی نے اٹھ بھی پیش کر دیتے، عثمان غنی نے جناب کھان پین دا سامان بھی پیش کر دیتا. کہ جدو سیدنا صدیق اکبر پہنچے تے میرے آقا نے منظر ویکھیا کہ صدیق اتنی بڑی کٹڑی اٹھا کے تے میری بارگاہ دے وچ آ رہا. تے میرے آقا پوچھیا اے صدیق ما اب کہتا لہلے کا؟ صدیق اے دسا ہے سارا مال لے کے جو ہے آ گیا، اپنے گھر والے واسطے کیڑی شے چھڑ کے آیا؟ تے جناب یار غار نے جواب دیتا اب کہتو لہم اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ میں اپنے واسطے اور اپنے گھر والے واسطے اللہ اور اللہ کے رسول چھوڑ کے آ رہے ہیں. حضرت فاروق اعظم دا ادھا مال بھی پیش ہو گیا، جناب ابو بکر صدیق دا سارا مال بھی پیش ہو گیا. حضرت عقیل انصاری بھی خرامہ حضور دی بارگاہ دے وچ آ گئے. چند کھجوراں حضرت عقیل انصاری دی ہاتھ وچ، اکھاں وچوں آنسو آ رہے. عرض کر دے یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر صدیق جی میرے کول تے گھر دا سارا مال نہیں جی میں تواڈے قدماں وچ پیش کردا. فاروق اعظم جی تے میرے کول ادھا مال نہیں جی حضور میں پیش کردا. عثمان غنی جی میرے کول اٹھ تے کوئی نہیں جی میں اٹھا کے پیش کر دے گا. حضور میرے حالات تو تسی واقف ہو، میں غریب کیا صحابیاں، حضور میرے گھر ایک ٹائم دا کھان دے ایک ٹائم دا کوئی نہیں. حضور بچے بھی راتی بھوکے سو جاندے. حضور میرے کول اتنا مال و متاع تے کوئی نہیں. اے میں چند کھجوراں ساری رات باغ دی رکھوالی کیتی، اجرت دے طور تے ملیاں. حضور میں تہاڈی بارگاہ دے وچ لے کے آ گیا. حضور مینوں پتہ ہے تسی تے کریم ہو، حضور میں جاندا تسی بڑے مہربان ہو، حضور میں جاندا تسی بڑے شفیق ہو. حضور جی مہربانی فرماؤ اپنے غریب صحابی تے بھی کرم کرو، اے کھجوراں بھی قبول کر لو. تے میرے کریم آقا نے حضرت عقیل انصاری نو سینے نال لایا، سینے نال لا کے فرمایا جڑا باہر مسجد نبوی دے ڈھیر لگیا نا، اے میرے غلام دی کھجوراں اس ڈھیر دے تے کھڈا دیو، کیونکہ جس محبت نال میرا غلام لے کے آیا ایدیاں چند کھجوراں دی برکت نال اللہ سارے دا مال قبول فرما. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اسے واسطے بابے فرید دی روح تڑپی. بابا ریت دے ٹپیاں تے بہ کے تے حضور دیاں نعتاں لے گیا. بابا فرید ریت دے ٹپے تے بہ کے مدینے دا تصور اپنی نظراں وچ جما کے عرض کر دے یا رسول اللہ میں تے حضرت بابا فرید آدن یا رسول اللہ میں تے حضرت عقیل انصاری نالو بھی کمزور ہاں. انہوں نے پھر بھی چند کھجوراں پیش کر دیتیاں. حضرت بابا فرید عرض کر دیں یا رسول اللہ، حضرت عثمانی غنی جے میرے کول اٹھ کوئی نہیں، فاروق اعظم جے گھر دا ادھا مال کوئی نہیں، سیدنا صدیق اکبر جے گھر دا سارا مال کوئی نہیں. یا رسول اللہ میں تے اتنا کمزور ہاں، میرے کو حضرت عقیل انصاری تے پھر بھی محنت کر کے باغ دی رکھوالی کر کے چند کھجوراں لے کے آ گئے. حضور میں تے اس نالوں بھی ڈاڈا کمزور ہاں. کہ حضرت بابا فرید عرض کر دیں یا رسول اللہ میں کیڑی شے پیش کر سکدا تے سنو. بابا ریت ٹپے تے بہ کے حضور دی بارگاہ عرض کر رہا کہ گول کرتا میں سارا خیش قبیلہ لکھتا ہے دل بر دے نا تو قسم خدا دی سا کو پیارا لگتا ہے باب الویر تے ماں تو بس پوسی جھوک میں اجڑی تھی اکوار جے آنکھیں ہاتھوں مطمول فریدہ دور نتی سا تیری ظلف دی ٹھگڑی چھوڑ حمد اور صلاۃ تو بعد قابل عزت قابل صد احترام لائق صد تکریم میرے والد محترم اور جتنے بھی اس محفل پاک اندر حفاظ قراء علماء ائمہ مساجد دور و نزدیک تو آنا لے جتنے بھی میرے دوست احباب رشتہ دار سارے دی اللہ رب العالمین حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے. دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ حافظ محمد اقبال صاحب مرحوم و مغفور انہاں دی کامل بخشش فرمائے، انہاں دے والدین دی بخشش فرمائے.
دعا کرو اللہ تعالیٰ حضور دی ساری امت دی بخشش فرمائے۔ حاضرین محترم، بس مختصر جیاں دو چار گلاں میں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کر دے سا۔ 3 حدیثاں درود پاک دے حوالے نال نبی پاک علیہ السلام نے ہر بندہ یہ چاہندا کہ میرا گواڈی نیک ہوئے، متقی ہوئے، پرہیزگار ہوئے۔ اور تسی جانتے ہو مولا کائنات نے فرمایا کہ بندے دے سعادت مند ہومن دیاں علامتاں وچوں ایک علامت اے بھی ہے کہ ادا گواڈی نیک اور متقی ہوئے۔ دوسری مولا کائنات نے فرمایا بندے دی سعادت یہ ہے کہ ادا رزق اس دے اپنے شہر وچ ہوئے۔ تیسری بندے دی سعادت یہ ہے مولا کائنات فرمایا کہ اس دی اولاد نیک ہوئے۔ اے ساری سعادتاں مولا کائنات نے گنیاں جدے وچ ایک بھی ایک ادا گواڈی اچھا ہوئے۔ ہر بندہ دنیا تے جڑا بھی مکان خریدا، دکان بناوے، کاروبار کرے، پلاٹ خریدے، زمینہ لوے، ہر بندہ کوشش کردا کہ میرا گواڈی نیک اور متقی ہوئے۔ یارہ تے اسی بھی تے کوشش کر دیا نا کہ ساڈا گواڈی اچھا ہوئے۔ اور کیا یہ بندہ کوشش نہیں کردا کہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جنت بھی دے وے، جنت جنیک لوگاں دا پڑوس بھی عطا کرے۔ پھر ایک سوال دا پیدا ہوندا کہ جناب جنت ہی جانا بھی نیک لوگاں، تے پھر ایک کیویں ہو سکدا کہ بندہ جنت جاوے تے برے لوگاں دے قریب راوے۔ علماء فرماندے نے اس دا مطلب یہ ہے کہ بندہ جنت وچ بھی ہوے تے مصطفیٰ دے قدماں وچ ہوے۔ اور ایدہ طریقہ میرے آقا خود اپنی امت نوں دس کے گئے جی، کسی بھی آج تک مولوی یا پیر نے نہیں دسیا، میرے آقا خود دس کے گئے اور اپنی ظاہری حیات ایک دس کے گئے۔ فرمایا جڑا میرا امتی ہے اور ایک چاندہ کہ کل قیامت والے دن اللہ اس کو جنت بھی دے وے، جنت اچ میرا پڑوس بھی دے وے۔ میرے آقا اپنی امت نے پیغام دے کے گئے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اول الناس بھی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ دنیا تے کثرت نال میری ذات تے درود پاک پڑھے گا، اللہ رب العالمین اس کو جنت وچ مصطفیٰ دا پڑوس عطا فرمائے۔ کثرت نال جڑا درود پڑھے اللہ جنت بھی عطا کرے گا، جنت وچ مصطفیٰ دے قدم بھی نصیب فرمائے۔ حضرت ربیہ اتھے میں رک کے عرض کرنا چاہنا، حضرت ربیہ انہاں دی ڈیوٹی یہ ہے کہ جناب انہاں وضو واسطے نہ پانی بھر کے تے حضور دی بارگاہ پیش کر دینا، تے حضور علیہ السلام واسطے مصلی بچھا دینا، حضور دے گھر دا پانی بھر دینا، حضور دی خدمت کرنی۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام نو وضو کروا رہے تے میرے آقا نے فرمایا سل ربیہ، اے ربیہ مانگ کے منگنے۔ حضور نے یہ نہیں آکھیا کہ ربیہ کوئی دنیا دے بارے سوال کرنا ہوئی تے کرے، اے نہیں کہ تو میرے کو جناب جنت دا سوال کرے یا قیامت دا سوال کرے۔ مطلقاً میرے آقا فرمایا کہ ربیہ مانگ کے منگنے، تو گویا اس کو پتہ چلیا کہ سارے خزانے دیاں چابیاں اللہ اپنے محبوب کو عطا کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ بھی آئے حضور دی بارگاہ، یا رسول اللہ جیڑی بھی گل سننا میں بھول جانا یاد نہیں رہندی۔ میرے آقا نے فرمایا پھر چادر بچھائے، انتظار کیڑی گل دا کر رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ چادر بچھائی، اینج کر کے حضور نے نہ خالی ہاتھ دے بک بھر کے اس چادر ایک چھٹ دیتے۔ بظاہر تے میرے آقا دے ہاتھ خالی تے بھی تے شاعر بولیا اس آکے ہوئے حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکدا، اتھاں چکتی جائے علا کوئی نہیں سکدا، خدا دے پکڑے چھڑاوے محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں۔ حضور دے ہاتھ مبارک ظاہری طور تے خالی جناب، لیکن حضرت ابو ہریرہ دی چادر پئی حضور نے اینج کر کے چلو بھر کے سٹ دیتے۔ فرمایا ابو ہریرہ چادر چاہ کے سینے نہ لا لے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں چادر چاہی اپنے سینے نہ لائی، میرا حافظہ اتنا مضبوط ہویا کہ پچھلیاں جتنی بھی گلاں بھول گیا اللہ نے مینوں یاد کروا دیا۔ تے پھر اتنا حافظہ مضبوط ہویا، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے صحابہ جدوں بھی سفر تے جانا ہویا نا تے اپنا قیمتی سامان تے اپنی قیمتیاں راز والی گلاں مینوں دس کے جاندے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ایک دفعہ میں پوچھیا یارا مینوں کیوں اپنی گلاں دس کے جاندے ہو؟ تے صحابہ دا کی اے صحابہ دا عقیدہ ہے، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی، اے صحابہ دا عقیدہ ہے۔ اور تکو حضرت ابو ہریرہ کہا یارا اپنی گلاں مینوں کیوں دستے ہو؟ تے صحابہ آکھن لگے جناب توانوں چونکہ میرے مصطفیٰ نے دعا دے چھڑی ہے نا، ہو سکتا ہے اسا دے گل کھل جائیے، توانوں نہیں بولن لگی، توانوں جو اللہ دے نبی دعا دے گئے۔ اے صحابہ کرام دا عقیدہ سی۔ تے حضرت ابو ہریرہ نو تے میرے آقا ان خالی ہاتھ سٹے، انہاں دا حافظہ مضبوط ہو گیا۔ کوئی بندہ کائنات وچ خیال کر سکدا کہ حضور دے خالی ہتھاں وچ اتنی پاور ہے تے میرے آقا دے اپنے وجود وچ کتنی طاقت ہے۔ حضرت ربیہ نو میرے آقا فرمایا ربیہ سوال کر کے کرنے،
کہ قربان جائیے حضرت ربیہ دے سوال تو انہیں نہیں آکھیا حضور جڑا مسجد نبوی دے نال پلاٹ پیا میرے نام لوا دیو، حضور جڑا فلاں کھجوراں دا باغ ہے میرے نام لوا دیو، حضور فلانی جائیداد میرے نام لوا دیو، حضور فلانی جائیو تے میرا رشتہ کروا دیو، حضور میرے پترا واسطے اے جناب جائیداد دے دیو۔ نا نا نا، کوئی بھی دنیا دا سوال نہیں کیتا۔ حضرت ربیہ عرض کرنے لگی انی مرافقت فی الجنہ، یا رسول اللہ میں چاہنا جس طرح اتھے دنیا ہوتے میں توڑے قریب آ توڑے نیڑے آ، کدی توانو پانی پیوا چھڑدا، کدی وضو کرا دینا، کدی توڑے نالین اتار دینا، کدی توانو نالین پوا دینا، کدی توڑے واسطے مسلح بچھا دینا، کدی توڑے گھرے جھاڑو لا دینا، کدی توڑے گھر دا پانی بھر دینا۔ حضور میں نے اور کچھ نہیں چاہتا، میں عرض کرنا چاہنا جنت بھی میں نے اپنی خدمت نصیب کر دینا، جنت جی میں نے اپنا خدمتگار بنا لینا۔ حضور توانو دے خادمہ دی کمی کوئی نہیں، توڑے دے جناب اتھے دنیا تے بھی خادم موجود، جنت جی موجود ہو سن۔ حضور میری ایک گزارش ہے جنت جی میں نے اپنے نال رکھ لینا۔ تے میرے آقا نے نہیں فرمایا ربیہ اے تو کیا منگیا، پہلے پھر مرو قبر جاؤ پھر حشر جاؤ پھر حساب و کتاب پھر اس تو بعد فیصلہ ہونے۔ نا میرے آقا نے کوئی عذر پیش نہیں کیتا، میرے آقا نے فرمایا آقا ہے تو میرے غلام مبارک کو جنت بھی عطا کر دیتی، جنت اپنا پڑوس بھی عطا کر دیتی۔ اتنی گل کر کے میرے آقا خاموش نہیں ہوئے، میرے آقا فرمایا ربیہ جنت بھی دے دیتی، جنت تنو اپنا پڑوس بھی دے دیتا، اس تو علاوہ اور جو منگنے ہی مانگ، اس تو علاوہ اور کوئی سوال کر۔ عرض کرنے لگے حضور اس تو وڈی اور غلام واسطے نعمت کیڑی ہو سکتی کہ جنت بھی مل جائے، جنت اس توڑے قدم بھی مل جانتے۔ پھر میرے آقا فرمائے ایک کو کم کری، کثرت نال سجدے کردہ رمی، کثرت نال سجدے کرنا تیرا کام ہے، اللہ جنت بھی عطا کرے گا، جنت مصطفیٰ دا پڑوس بھی عطا کرے گا۔ اتنے میں روکے عرض کرنا چاہنا اوتے صحابی سننا، انہوں دا مقام بھی بڑا، مقام بھی آلہ۔ جتھے ساڑھے بابا جی فرمانے کہ جتھے صحابہ دے گھوڑے گزرے اسا تو اس مٹی دے خاک برابر بھی کوئی نہ، انہاں ذریعہ برابر بھی کوئی نہ۔ تے حضرت ربیہ دے بڑے سننا انہاں واسطے تا میرے آقا اے فرما گئے کہ اسا جے کمینیاں واسطے حضور کے فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ توبہ لمن رآنی و توبہ 7 مرات لمن لم یرانی۔ حضور نے فرمایا صحابہ تسا مینوں ویکھیا تانوں ایک مبارک ہوئے، میرے وہ غلام جڑے میرے تو بعد آن کے جنہاں مینوں نہیں تکیا انہوں نے 7 مبارک ہوئے۔ سبحان اللہ، اتواڈے تے میرے واسطے میرے آقا فرمایا صحابہ نو ایک مبارک دیتی اور توانوں تے مینوں میرے آقا نے 7 مبارکہ دیتیا۔ تے صحابہ بھی بول پہ حضور آخر وجہ کے ہے اسی بھی تواڈے غلام انہوں نے 7 مبارکہ۔ میرے آقا فرمایا تسی میرے معجزات تکے، تسی تکیا کہ جناب چاند 2 ٹکڑے ہو رہے، تسی ویکھیا ڈوبے ہوئے سورج واپس آ رہا، تسی ویکھیا کہ جناب سمندر نے تواڈے واسطے اپنا راہ چھوڑ دیتا، تواڈے گھوڑیاں اپنے پیر زمین اتے مارے، زمین نے پانی کا چشمہ جاری کر دیتا۔ میرے آقا فرمایا میں معراج تے گیا تسی سارے منظر سارے معجزات تسی تکے، بدل تسی اترے، فرشتے دیاں آوازاں تسی سنیاں، سارا کچھ ویکھ کے تسی کلمہ پڑھ کے تے میرے غلام پڑھے، تانوں ایک باری مبارک دے رہا۔ میرے وہ غلام جڑے میرے تو بعد آن گے جنہاں نے چہرے بدوہا تکے ہونے، نہ ولیاں دیاں زلفاں ویکھی ہونی ہیں، نہ علم نجرہ دا سینہ ویکھے ہونے، نہ تاعدی پیشانی ویکھی ہونی ہے، نہ ید اللہ لے گورے گورے ہاتھ ویکھے ہونے، نہ مازاغ البصر دیاں اکھاں ویکھی ہونی ہیں، نہ لاقسم بہذا البلد دے قدم ویکھے ہونے، نہ میرے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى دی مبارک زبان جو جملے سنے ہونے، نہ انہاں میرا مکہ ویکھے ہونے، نہ انہاں میرا مدینہ ویکھے ہونے، بس انہاں میرا نام سنے ہے کہ اللہ دا نبی ہے جدا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ وہ کدی فیض آباد دے یک بستہ ہواواں وچ بہ گئے، کدی وزیر آباد وچ بہ گئے، موت دی اکھاں وچ اکھاں پا کے عرض کر رہے یا رسول اللہ اساں نہ تانوں تکیا، نہ تہاڈے شہر مدینہ تکیا، نہ تہاڈا سراپا تکیا، نہ تہاڈا حسن و جمال ویکھیا، یا رسول اللہ نہ تہاڈے معجزات ویکھے، نہ تہاڈے کمالات ویکھے، اسی کتاباں وچ پڑھیا، اسی علماء کول سنیا، اسی اپنے بابیاں کول سنیا، یا رسول اللہ تسی اتنے سونے ہو، انہاں تے ویکھ کے گردناں کٹائیاں، اساں صرف نام سن کے اپنی گردناں لے کے آ رہے ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ دوسری حدیث پاک
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے میری قبر تے فرشتے دی ڈیوٹی لائی جڑا بھی میرا کوئی امتی میرے تے درود پڑھدا وہ فرشتہ آتا ہے یا رسول اللہ فلاں بندے فلاں دا پتر ہے اس تواڈی بارگاہ درود و سلام پیش کیتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے تو او ہے نا جڑا ایک عام بندہ درود پڑھدا فرشتہ میرے تے درود پہنچا دیندا تے حضور نے فرمایا جڑا میرا غلام ادب نال درود پڑھے وضو کر لے خوشبو لا لے اچھے کپڑے پا لے روزانو ہو جاوے اکھاں بند کر دے سامنے تصور مدینہ جما لے اج ساڈے لوگ جاندے کعبہ کلے دی طرف کنڈ کر کے تصویراں کھچا رہے ہوندے اج لوگ جاندے سبز گنبد دی طرف کنڈ کر کے اپنی تصویراں کھچا رہے ہوندے کہ جناب میں حج پہ گیا میں عمرے پہ گیا لیکن یہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں جبرائیل بھی اونچی آواز سے بات نہیں کرتے یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جہاں کسی کو بھی اونچا بولنے کی اجازت نہیں ہے آج اسی جا کے اتھے تصویریں بنا رہے ہونے ہیں کنڈ ساڑی مسجد نبوی دی طرف سبز گنبد دی طرف کنڈ کر کے اسی تصویریں چھک رہے ہونے ہیں پھر اسی دستے ہیں کہ ہن اس وقت میں مسجد نبوی دی وچ ہن میں حرم پاک وچ ہن میں مکہ پاک وچ ہن میں طواف وچ یارا اسا کوئی اس قابل ہاں اسا اتھے جا کے تصویریں بنائیے اسا تے اس قابل بھی کوئی نہیں کہ اسا اپنا چہرہ حضور دی بارگاہ لے کے جائیے چاہیے تے ایسی اتھے جا کے اسی اپنے چہرے تے کپڑا پا لاں دے حضور اس قابل نہیں ہاں کہ اپنا چہرہ وکھاواں مجرم بن کے تہاڈی بارگاہ دے وچ حاضر ہاں کہ مہربانی فرماؤ تے حاضری قبول کر لو او تے کریم ہن تا پھر بھی حاضری قبول کر دے چاہیے تے اسی مجرم بن کے اللہ رسول دی بارگاہ دے وچ آندے کیا امت اس قابل ہے کہ امت اتھے جا کے کعبہ دی طرف اور مسجد نبوی دی طرف کنڈ کر کے اپنی تصویراں چھکاوے حضرت امام مالک نے ساری زندگی حضور دے شہر مدینہ پاک وچ بیٹھ کے حدیث پاک پڑھائی آج میں فخر کردہ کہ اللہ نے مینوں چٹائیوں تے بٹھا کے مسجد یا کلیلوں تے بٹھا کے طالب علماں نوں حدیث پاک پڑھان دا موقع دیتا الحمدللہ میں موطا امام محمد حدیث پاک دی کتاب ہے اے بھی میں پڑھا رہا موطا امام مالک اے حدیث پاک دی کتاب ہے اے بھی میں مدرسے وچ پڑھا رہا میرے واسطے یار اتنی فخر دی گل ہے میرے والدین واسطے فخر دی گل ہے میرے بھائیوں واسطے فخر دی گل ہے میرے خاندان واسطے فخر دی گل ہے کہ یار ساڈا بھی کوئی بندہ ہے جڑا حضور دی حدیثاں لوگاں نوں حضور دی امت نوں پڑھا رہا یار اگر میں اس گل تے ساری زندگی فخر کراں تے فخر میرے استاد گرامی قبلہ شیخ الحدیث پیر سید اقبال شاہ صاحب زیدہ مجدہ آپ اکثر سانوں فرمانے ان کے بیٹا اللہ نے فخر کرن تو منع فرمایا اللہ نے رش کرن تو منع فرمایا لیکن ایک گل ہے جس گل تے بندہ فخر کرے اور رش کرے اللہ نو بھی پسند ہے اللہ دے نبی نو بھی پسند ہے اسا پوچھیا استاد محترم کیڑی گل ہے تو استاد صاحب نے فرمایا جیڑا بندہ حافظ ہے جیڑا بندہ عالم ہے اور عالم بن کے پھر اگے حضور دا دین پڑھا رہا قبلہ شاہ صاحب فرمایا اس بندے تے سانو بھی رش کرنا شاہ صاحب فرمانے قبلہ اقبال شاہ صاحب فرمانے مینوں اپنی زندگی وچ کسے بندے تے رشک نہیں آیا مینوں نہ پیرہ تے رشک آیا نہ جناب وزیرہ تے رشک آیا نہ جناب بڑے بڑے عہدیدار تے رشک آیا خدا دی قسم ہے میرے استاداں دے جملے اجے بھی ساڈے دل دی تختی تے لکھے ہوئے قبلہ اقبال شاہ صاحب فرماندے مینوں ہمیشہ اس بندے تے رشک آیا جیڑا مسجد دی صفوں تے بیٹھ کے صبح شام حضور دی امت نوں قرآن پڑھا رہا قابل رشک اگر کسی دی زندگی ہے تو اس دی ہے جڑا جناب قرآن امت نوں پڑھا رہا ساسا فرماندن ہمیشہ اس گل تے فخر کریا ہے کہ اللہ نے تانوں دین پڑھایا اور پھر پڑھان دا موقع بھی عطا فرمایا ساڈے واسطے یار اے فخر دی گل ہے اسی اپنے مدرسے وچ بیٹھ کے حدیث پڑھائیے ساڈا قد وڈا ہو جاندا تے امام مالک دے قدماں تے اپنے ماں پیو نوں میں قربان کراں جنہاں حضور دے شہر مسجد نبوی دے وچ بیٹھ کے حضور دی حدیثاں پڑھائیاں سبحان اللہ تے حضرت امام مالک دے حدیث پاک پڑھان دا انداز ذرا تکو اے حدیث پاک دی کتاب ہے نا بندہ نوٹ بھی گنن لگے تے آواز پیدا ہوندی تے حضرت امام صاحب دے سامنے کتاب حدیث پاک دی پئی ہوندی ہے تے آپ کتاب بچیاں نوں حدیث سبق پڑھا رہے ہوندے ہن تے آپ ورقہ پرتانے لے اتنی دیر لا دے لے کہ ایک گھنٹہ لگ جانا سی ورقہ پرتانے لے آپ ورقہ اتنے آرام نال پرتا دے ہن کہ کدی ورقے دی آواز بھی پیدا نہ ہو جائے کسے پوچھا جناب اتنی دیر جے لا دے لیو بندہ جھٹ تک انج کرے تے ورقہ پرت جاندا آخر اتنی دیر کیوں کر دیو تے امام مالک دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے انہاں کہ تانوں پتہ نہیں اسی بیٹھے کتھے آ اللہ دے نبی دی بارگاہ وچ بیٹھے ہاں مسجد نبوی وچ بیٹھے ہاں سامنے حدیث پاک دی کتاب کھلی ہے میں ورقہ آرام نال تا پرتنا کہ نہیں ورقہ پرتن دی کاغذ دی آواز پیدا ہو جائے تے حضور دی بارگاہ دی بے ادبی نہ ہو جائے سبحان اللہ انہاں تے اتنا ادب کیتا کہ حضرت امام مالک جناب نے اپنی زندگی صرف ایک کو حج کیتا دوبارہ مکہ پاک نہیں گئے کسی آقا اتنے بڑے امام ہو حج تے چلے جاؤ عمرے تے چلے جاؤ کیوں نہ جاندے
تے امام مالک فرمایا میں ساری زندگی حضور دے شہر حدیثاں پڑھائیاں اتھے رہ کے میں دین دی خدمت کی تھی میں اس خوف دی وجہ تو مکے پاک نہ جاندہ کہ نہیں حضور دے شہر دوبارہ میں موت نہ آ جائے سبحان اللہ حضرت امام مالک یعنی قدر رگڑ رگڑ کے نا تے مدینہ پاک چل دے رستے دے درمیان نہیں چل دے کدی امام مالک نے مسجد نبوی دی حدود اچ پاخانہ بھی نہیں کیتا قضاء حاجت واسطے بھی جانے سن تو باہر نکل جاندے سن اتنا انہوں ادب کیتا تے امام مالک دیوارہ نال رگڑ رگڑ کے چل رہے کسے پوچھیا جناب اتنے امام ہو اے کیڑا چلن دا طریقہ ہے کہ حضرت امام مالک عرض فرمایا یارا اے او گلیاں جتھے آمینہ دا لال ٹریا اے او گلیاں جتھے مصطفیٰ ٹرے اللہ دے فرشتیاں نے اپنے مصطفیٰ دی ذات تے درود و سلام دے ترانے پیش کیتے میں دیوارہ نال کان لگ کے چل رہا کہ نہیں میرا پیر اتھے نہ آ جائے جتھے مصطفیٰ نے اپنا مبارک قدم رکھے تے انہاں اتنا ادب کیتا اللہ نے انہوں نے اتنا مقام عطا فرمایا اور جڑا بھی حضور واسطے جھکیا نا اللہ نے پھر اس نے بلندی عطا کر دیتیاں اور میں آپ سامنے اپنے دور دی مثال پیش کرا علامہ شیخ الحدیث خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نو اعلی حضرت دے خاندان چو خلافت بھی ملی آپ نو اعلی حضرت دا جڑا فتاوی رضویہ او دا مقدمہ لکھن دی بھی سعادت حاصل ہوئی علامہ خادم حسین رضوی حافظ بھی سن آپ شیخ الحدیث بھی سن آپ عالم دین بھی سن آپ وارث محراب و منبر بھی سن آپ علامہ اقبال دے حافظ بھی سن آپ نے ماہانہ رسالہ بھی شائع کیتا جس رسالے دا نام ہے العاقب یعنی اے بھی ختم نبوت دی خدمت ہے العاقب دا مطلب ہے کہ میں آخری ہاں میرے دو بعد اور کسے نہیں آنا اے تا میں تھوڑی دی شانہ بابا جی دی عرض کی دیاں اے اتنی ساری شانہ ہون دے باوجود لوگ ہاتھ بھی چم رہے پیر بھی چم رہے صرف زیارت کرن دا موقع مل جائے لوگ تڑپ دن کے یارہ سانو بابے جی دی صرف زیارت نصیب ہو جائے میں آکھیا جناب اتنا بڑا مقام اتنی بڑی پگڑی اتنا بڑا نام اتنا بڑا جناب تواڈے کول اللہ نے عزت عطا فرمائیاں لیکن جدو حضور دی عزت دیواری آئی کہ علامہ خادم حسین رضوی دی پگڑی بھی کھول دیتی گئی انہوں نے سیٹ نال ان پیچھے کر کے سیٹ بیلٹ نال آپ نو بند دیتا گیا آپ نو سڑکوں تے گھسیٹیا گیا میں آکھیا ویکھو تے صحیح دنیا والے منظر جڑا علامہ بھی ہوے حافظ بھی ہوے شیخ الحدیث بھی ہوے پیر بھی ہوے استاد العلماء بھی ہوے اتنا بڑا نام ہوے لیکن حضور واسطے پگڑیاں بھی کھلا دے وے حضور واسطے گردن ہوتے بیلٹ بھی پوا دے وے حضور واسطے سڑکوں ہوتے اپنے آپ نو گھسیٹا بھی جا رہے ہوئے جڑا حضور واسطے اتنا بڑا ہو کے چھوٹا ہو جائے اللہ رب العالمین پر اس خادم حسین رضوی نو دنیا دا امام بڑا چھوڑا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک دوسری حدیث پاک سنو نبی پاک علیہ السلام فرمایا جڑا محبت نال پڑھدا ایتھے ظہوری صاحب ہی بول پے انہاں آکھیا جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے دکھ درد کے ماروں کو ہم یاد نہیں رہتے جب سامنے آنکھوں کے غمخار نظر آئے مکے کی ہواؤں میں طیبہ کی فضاؤں میں ہم نے تجھ در دیکھا سرکار نظر آئے آپ نے میرے آقا فرمایا جڑا ادب نال پڑھے خوشبو لا کے دوزانو ہو کے وضو نال ہو کے درود پاک پڑھے میرے آقا فرمایا پھر فرشتہ سیٹ تے ہو جاندہ جڑا محبت نال درود پڑھدا میرے آقا نے فرمایا میں اپنے کنن نال اس دا درود سندا اور حضور فرمایا جڑا سلام پڑھدا میں اپنے کنن نال سندا بھی ہاں اپنے امتی نو سلام دا جواب بھی عطا کردا پھر میرے آقا فرمایا اے نہیں کہ صرف درود پڑھن والے نو میں پہچاننا بلکہ میرے آقا فرمایا جڑا درود پڑھ رہا میں اس نو بھی پہچاننا جی اودے پیو نو بھی میں پہچاننا میرے آقا نو پتہ چلدا ہے کہ فلان نا دا بندہ فلان دا پتر ہے اتنی محبت نال میری بارگاہ تو درود و سلام دے ترانے پیش کر تیسری حدیث پاک سنو ما من احد یسلم علی الا رد اللہ روحی حتی رد علیہ السلام میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا جدو میرا کوئی امتی میری ذات ہوتے درود پاک پڑھدا سلام پڑھدا اللہ میری روح واپس کر دینا تے حضور فرمایا جدو میری روح واپس آ جاندی نا اپنے غلام دا میں درود سندا بھی ہاں سلام سندا بھی ہاں انہوں سلام دا جواب بھی عطا کر دینا تے میرے اعلی حضرت نے فرمایا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام اور ہم یہاں پڑھے میرے آقا مدینے سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام برادران اسلام چونکہ حافظ صاحب دا برسی دا موقع بھی ہے اور والدین دی عظمت دے حوالے نال صرف میں ایک حدیث پاک پیش کرنا چاہنا
پھر اس تو بعد ایک اور حدیث پاک عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کردہ. حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ ایک صحابی آئے, عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ایک بندے اس منت منی کہ میرا فلاں کم ہو جائے کہ میں جنت دی اتلی اور تلوی چوکھٹ نو چمسا. حضور انہوں دا کم تا ہو گیا, انہوں منت نو پورا کرنا واجب اور ضروری ہے, انہوں منت کس طرح پوری کرے. میرے کریم آقا فرمایا جاؤ جا کے اس کو کہہ دیو اپنے پیو دا متھا چم لے, ماں دے پیر چم لے. اتنے تو کوئی کافر بھی آیا, حاتم تائی دی بیٹی کھڑی ہو گئی, کہتی ہیں میں اس نے میرے آقا نماز پڑھا کے باہر آئے تکیا, انہوں نے بھی ایک بیٹی ہے یہ ساروں تے تو پٹا بھی کوئی نہیں, تے میرے آقا نے اپنی یا ایھا المزمل والی چادر رکھ دیتی, فرمایا بیٹی اپنا سر کھج لے اندر پردے میں چلی جا. صحابہ دے حضور ہے تے دشمن دی بیٹی ہے, اس نے جے کلمہ بھی نہیں پڑھیا. میرے آقا فرمایا دشمن دی بیٹی ہے تے بیٹی نہ, ہے تے بیٹی نہ. مصطفیٰ چادرہ لٹن نہیں آیا, چادرہ عطا کرن واسطے آیا. جدو حاتم تائی دی بیٹی گھر گئی تھی, حضور دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے گئی. اجے حاتم تائی دے پتر کلمہ نہیں پڑھے, اپنے بھرانو آ دیئے تو پڑھ نہ پڑھ, میں مصطفیٰ دی غلام بڑھ کے آ گئی ہوں. پھر بعد تو نے بھی کلمہ پڑھ لیا سی. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی دا احسان ہے کہ حضور دی بارگاہ دے وچ کوئی یہودی آیا تو میرے آقا نے اس کو اضافی کھجورہ دیتیاں. اضافی کھجورہ جدو نہیں آنا تے ٹوکرا اپنے سر ہوتے جا کے حضور دی قدمہ دے وچ آ گیا. حضور میں تو رات ایک ساری نشانیاں پڑھیاں, ایک آخری نشانی رہ گئی سی, جو بھی پوری ہو گئی تو سا میں وعدے کھجورہ دیتیاں. ہاں میں یہودی, لیکن ساری کھجورہ دا ٹوکرا لے کے حضور دے قدمہ وچ آ گیا. حضور کھجورہ نہیں چاہ دیا, تہاڈی غلامی چاہیے. میرے آقا دے کدی اپنے دربار کو کسی نے بھی خالی نہیں بھیجیا. ایک کیوں ہو سکتا کہ حضور دے صحابہ خالی ٹر گئے ہوں. اس واسطے تو چراغ بولنا بھی بول اٹھے کہ اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ, ہے آج وہ مائل بہتا اور بھی کچھ مانگ. ہر چند کے مولا نے بھرا ہے تیرا کشکول, کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ. سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں, جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. جو لوگ یہ کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود, ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے, وہ تو کہتے رہے مانگ ارے مانگ اور بھی کچھ مانگ. پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ کے نصیر, آج آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ. میرے کریم آقا دا دربار دے ہوئے تو کوئی بھی خالی لوٹ کے واپس نہیں گیا. حضور نے سارے انو عطا فرمایا. کہ میرے کریم آقا دی بارگاہ جائے, حضور اماں ابا تے فوت ہو گئے. میرے آقا فرمایا پھر اس نے جا کے آپ کو گھبران دی ضرورت نہیں, جا کے اپنے ماں دی قبر نو پیران لے پاسے چم لے, پیو دی قبر نو سرانے ہو جا کے چم لے. ایویں سمجھے جنت دی اتری اور تلوی چوکھٹ نو چم کے آ رہے. پتہ ہے حضور نے فرمایا جیڑا بندہ تکڑا چاہے میرے اوتے رب راضی ہے کہ ناراض ہے. فرمایا اپنے ماں پیو نو ویکھے. ایک حدیث وچ فرمایا اپنے پیو نو ویکھے, کہ اگر پیو ناراض ہے تے سمجھ لے رب بھی ناراض ہے, یہ پیو خوش ہے تے سمجھ لے عرش کا رحمان بھی تیرے اوتے راضی ہے. اس واسطے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عز و جل, اے حافظ شعیب بیٹھے, معظم بیٹھا, عبدالحسن بیٹھا, اللہ رب العالمین نے ساڑھی یہ خوش قسمتی کہ حافظ صاحب نو حافظ شعیب جیسا بیٹا اس نے عطا کیتا. اسا اس نو اپنے تو چنگا سمجھ دیں, ہر وقت حضور دا اے امامہ تاج جیسا اپنے ساروں تے سجایا ہویا, اس نے سنت مصطفیٰ اپنے چہرے پہ سجائی ہوئی. اور یا رسول لبیک یا رسول اللہ نالد والہانہ محبت, علماء نال محبت. اور حافظ صاحب دی بھی علماء نال بڑی محبت ہوئی سی. حافظ اقبال صاحب بڑی محبت کر دے سن علماء نال, حفاظ نال. یقین کرو اساں تو انہاں دے رشتہ دار اسے اساں انہاں دے گھر آ بھی نہ آنا, انہاں نوں بہاون واسطے جگہ تو نہیں ملدی کہ میں اس نوں کتھے بہاواں. صرف میری نہیں, سارے علماء دی عزت احترام کرن والے سن. اور نبی علیہ السلام فرمایا جس کسے میرے امتی دے, میرا امت دا کوئی بھی عالم ہے او با عمل, تو دنال ہاتھ ملایا ایمیں سمجھے مصطفیٰ نال ہاتھ ملایا. حضور فرمایا جس نے کسی با عمل عالم دین دی زیارت کی تھی ایمیں سمجھے مصطفیٰ دی زیارت کی تھی. حضور فرمایا جس نے کسی با عمل عالم دین دی ادب کی تھا ایمیں سمجھے مصطفیٰ دا اس ادب کی. تے یقیناً ای جی اولاد والدین دی بخشش دا سبب بن دی. حدیث پاک سنو, اپنا ایمان تازہ کرو. نبی علیہ السلام فرمایا ان اللہ عز و جل لیرفع الدرجۃ فی الجنہ. ایک بندہ بیٹھے اللہ رب العالمین نے فرمایا اٹھوئے, اتنے درجے چلا جا, تیرا مقام اس کی بلند کر دیتا. وہ عرض کرتا ہے فیقول یا رب انا لی ھذا, یا اللہ بیٹھے جنت وچ میرا درجہ بلند کیویں ہویا, کس عمل دی سبب میرا درجہ بلند ہویا؟ جواب آندا ہے باستغفار والدک لک, اے میرے بندے جیڑی تو پیچھے اولاد چھڑ کے آیا,
تیری اولاد تیرے واسطے مغفرت دی دعا منگی، تیری اولاد دی دعا دی برکت نال اللہ نے جنت ہی تیرا درجہ بلند کر دیتا۔ اور یقیناً اے حضور دی ناموز دے پہرےداراں نال شاملن، جتھے بھی جناب ختم نبوت دا جلسہ ہوئے اے پہنچ جاندن، جتھے بھی حضور دے غلاماں دی گل ہوئے اے پیش ہوندن، اور صبح شام لبیک دے نعرے بھی لا رہے، تاجدار ختم نبوت دا نعرہ بھی لا رہے۔ ای عمل تے ہیں جڑے والدین دی بخشش دا سبب بن جاندے۔ اللہ رب العالمین انہاں دے والد صاحب دی کامل بخشش فرمائے، کروٹ کروٹ انہاں نو جنت دیاں بہاراں نصیب فرمائے۔ میں عرض کی تھی کہ والدین تو بعد ایک اور میں عرض کرنی ہے گل، پھر گفتگو ہون میری ختم۔ چونکہ یہ مہینہ تاجدار صداقت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے نالے، اور حضرت ابو بکر صدیق دی شان پہ یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم تے حضرت ابو بکر دا آپس وچ کسے گل تے اختلاف ہو گیا، تھوڑے جے اونچے بول پہ حضرت عمر گھر چلے گئے، جناب ابو بکر بھی گھر چلے گئے، تو تھوڑی دیر بعد حضور دی محفل لگی، حضرت ابو بکر آ کے محفل وچ بیٹھ گئے، تو حضور دی بارگاہ شکایت نہیں لائی، حضور دی بارگاہ شکایت نہیں لائی کہ حضور ساڑھے یہاں آپس وچ اختلاف ہویا، کہ حضرت عمر تھوڑا جہا ڈاٹا اونچا بول گئے، حضور دی بارگاہ شکایت نہیں لائی، آ کے محفل وچ بیٹھ گئے، تے میں گل اٹھدی تے حضور دے کن مبارک تک پہنچ گئے کہ صحابہ دا آپس وچ اختلاف ہو گیا، تے حضرت فاروق اعظم بھی آ گئے، تو فاروق اعظم نے میرے آقا ویکھیا، صحابہ فرمانن حضور دا چہرہ انور غصے دی وجہ تو سرخ ہو گیا، چہرے تے غصہ ظاہر ہو گیا، کہ نبی علیہ السلام فرمایا تو انو کی ہو گیا، میرے بڑھے غلام نہ تسی الجھ دیو۔ میرے حضور نے فرمایا جس نے میرے ہوتے جو بھی احسان کیتا میں سارے دے احسان دے بدلہ چکا دیتا، سوائے ابو بکر صدیق دے احسان دے۔ ابو بکر نے اتنے احسان کی دے کہ میں بدلہ نہیں چکا سکیا، ابو بکر دے احسان دا بدلہ کل قیامت والے دن میرا خدا چکائے گا۔ اے شان جناب ابو بکر صدیق دی کہ حضرت ابو بکر صدیق، آج ریاست مدینہ کا نام لینا آسان ہے، آپ ریاست مدینہ کا تصور کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ریاست مدینہ بنانا کوئی آسان کام ہے؟ حضور کے سیرت کو جب آپ نے پڑھا نہیں ہے اس کو کیوں آ کے بیان کرتے ہو؟ آپ کو کیا پتہ ریاست مدینہ میں کیا ہوتا تھا؟ ریاست مدینہ کے حکمران کیسے تھے؟ ریاست مدینہ کے حکمران جناب ابو بکر کی بات سنے، ایک دن گھر آئے، بیوی سے کہنے لگے آج میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے، آگے بیوی کہنے لگی جناب آپ کی تو تنخواہ اتنی نہیں ہے، میں میٹھا کہاں سے لے آؤں؟ آپ نے وہی نمک مرچیں کھائیں اور چلے گئے، چند دن گزرے جناب ان کے سامنے میٹھا رکھ دیا گیا، آپ نے کھانے سے پہلے پوچھا آج سے چند دن پہلے تو گھر میں میٹھا نہیں تھا، آج یہ میٹھا کہاں سے آ گیا؟ آپ کی بیوی کہنے لگی آپ کی تنخواہ سے چند پیسے بچا کے رکھے، آج یہ میں نے میٹھا پیش کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق اٹھ گئے، کیا صحابہ کی زبانوں کے ذائقے نہیں تھے؟ کیا ان کا دل نہیں کرتا تھا؟ کیا ان کا من نہیں چاہتا تھا کہ ہم بھی فلاں چیز کھائے؟ غزوہ خیبر کے موقع پہ صحابہ رج کے کھجور بھی نہیں کھا دی، غزوہ خیبر تک صحابہ رج کے کھجور بھی نہیں کھا دی، کہ آج اساں اللہ دی ہر قسم کی نعمت کھا کے دی ناشکری کر رہے ہیں۔ مولانا روم کل کے سے پوچھا کئی حالوں کا بابا دس کے حال ہے، اس آ کیا تو حال پوچھنا؟ اللہ دیا نعمتہ کھا کھا کے دان ترٹ گئے، لیکن زبان دی ناشکری تو باز بھی نہیں آئے۔ آج اللہ نے اسانو ہر نعمت نال نوازیا، مگر اساں دی ناشکری کر رہے ہیں۔ صحابہ جنہاں اپنے گھوڑے سمندر وچ پا دیتے، صحابہ جنہاں کیسر و کسرا دے جا کے دروازے توڑ دیتے، غزوہ خیبر تک حضور دے صحابہ رج کے کھجور بھی نہیں کھا دی۔ صحابہ کو تے پورا لباس بھی کوئی نہیں سی پان واسطے، صرف تہبت بن کے صحابہ بدر چلے گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر دی بارگاہ جا کے جناب تھوڑی تنخواہ جو پیسے بچا بچا کے میں رکھتی نہیں، آج میں میٹھا لے کے آ گئی ہوں۔ کہ حضرت ابو بکر صدیق فوراً اٹھ کے چلے گئے، اے بھی نہیں کہ جناب ذرا چکھی تے صحیح کہ میٹھا تھوڑا یا زیادہ، ذرا زبان تے رکھ کے چکھتا لئیے، وہ میٹھا چھوڑ کے فوراً بیت المال چلے گئے۔ بیت المال دے خزانچی نو آپ نے فرمایا ابو بکر کی تنخواہ میں سے اتنے پیسے کم کر دو جتنے میری بیوی نے بچا کے کر رکھے تھے، اور آپ نے اعلان کی دسیا فرمایا جڑی مدینہ پاک وچ مزدور دی تنخواہ ہے، ریاست مدینہ کے حکمران کی تنخواہ اتنی ہونی چاہیے۔ اور جدو ریاست مدینہ کے حکمران جناب ابو بکر صدیق آپ جب خلیفہ بنے، لوگ مرتد ہو رہے تھے، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا لوگوں نے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے اعلان جہاد کر دیا۔ فاروق اعظم بیٹھے تھے، آگے جناب مہربانی فرمائیں ہاتھ اولا رکھو، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، اسلام تو برگشتہ ہو رہے ہیں، حضور کا وصال ہو گیا، مہربانی فرماؤ ذرا ہاتھ اولا رکھو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، فرمایا عمر تم کیسی بات کرتے ہو کہ حضور کے زمانے میں زکوٰۃ کے لیے اونٹ لاتا تھا اور ساتھ رسی لے کے آتا تھا، اب اونٹ تو لائے لیکن رسی نہ لے کے آئے، صدیق اس کے خلاف بھی جہاد کرے گا۔
پھر یہی تو موقع سی نا، ایسے موقع ہوتے حضرت سیدنا صدیق اکبر دا زمانہ ہے تے لوگ زکات دا مال لے کے باہر کھڑے ہو گئے دروازے تے، ہے کوئی زکات دا مستحق آ کے زکات لے لے، جڑا بھی ملتا سی جناب تسی مستحق ہوتے زکات لے لو۔ اگلا پوچھتا سی جناب میں تے مستحق کوئی نہ، میں تے آپ صاحب نصاب ہاں، تو انہوں چاہیے کہ دسو پیش کریے۔ جدو ریاست مدینہ کے حکمران کی آپ بات کرتے ہیں تو جناب سیدنا صدیق اکبر کا دوسرا نمبر آتا ہے میرے آقا کے بعد۔ آخری بات میں اس جملے پہ اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جدو وقت وصال آیا، آپ نے اپنی بیٹی نو آکھیا کہ ایک چادر پرانی پئی ہے، دو چادر نویاں لے لینا، ایک پرانی چادر ملا کے مینوں کفن دے دینا۔ اولاد تے پھر اولاد ہے کہ آپ دی بیٹی آکھن لگی ابا جان سانو لوگ کوئی چنگا آکھسن کہ اپنے پیو نو مرن والے جناب نویں کپڑے وچ کفن بھی نہ دے سکے۔ ابا جی اساں اتنے کمزور تے نہیں ہوئے نا کہ تانوں نویاں چادراں وچ کفن بھی نہ دے سکیے۔ ابا جی ساڈے اتنے حالات تے کمزور نہیں ہوئے نا کہ تانوں نویاں چادراں وچ کفنا سکیے۔ ابا جی لوگ سانو کیا آکھسن؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا بیٹی جس مقاموں سے میں جا رہے ہاں اتنے کپڑے نہیں پوچھے جاندے کہ صدیق کپڑے کیڑے پا کے آیا، اتنے یہ پوچھا جاندہ صدیق عمل کیڑے کر کے آیا۔ جڑا حق نہیں بندہ حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا، جڑا راز عمر دا منکر ہے وہ بشر اجے دین تے نہیں آیا، صدیق دا سچ مشکوک ہے تامت سچ زمین تے نہیں آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو تو رب نے قرآن میں کہا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، فرمایا وہ ذات جڑی سچ لے کے آئی جس نے اس سچ کی تصدیق فرمائی، یہی تے لوگ جنہوں اللہ رب العالمین نے متقی تے پرہیزگار فرمایا۔ کہ یا اللہ سچ لے کے آنا اللہ کون ہے؟ فرمایا مصطفیٰ۔ یا اللہ سچ کی تصدیق کرنا اللہ کون ہے؟ فرمایا ابوبکر صدیق۔ حاضرین محترم اگر اسی یہ چاہنے ہیں کہ اسانو اللہ رب العالمین دوبارہ عروج عطا کرے، علامہ اقبال بھی بول پہ آپ فرمایا ہر کوئی ذوق میں تن آسانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، مگر تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ اور آخر پہ سلطان العارفین کا شعر پڑھ کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ حسن دے کے رون لے ہوئی تنو دیتا کس دلاسا ہو، عمر بندے دی ایویں گزری جویں پانی وچ پتاسا ہو، سوڑی سامی سٹ گتے سن جتے برت نہ سک سے پاسا ہو۔ سلطان العارفین فرمانے اتنی ساری جگہ ہونی اتنے تو پاسا بھی کوئی نہیں پرت سکنا، رشتہ دار بھی مٹی پا کے آ جان گے، اتنے آنا رسول اللہ دی ذات نے ہے۔ آج وفا کرنی ہے تے حضور لال وفا کر کہ روح جب میری پیران خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا۔ تو سلطان العارفین فرمانے اتنی ساری جگہ کتے تو پاسا بھی نہیں پرت سکنا، سوڑی سامی سٹ گھتے سن جتے پرت نہ سک سے پاسا ہو، صاحب تے تو لیکھا منگسی باہو رکھتی گھٹنا ماسا ہو۔ اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات مالک ارض و سماوات میرے جملے قبول فرمائے۔ اس محفل پاک دے انعقاد کرن اندر جتنی ہمیں لوگاں محلے آلیاں اہل علاقہ تعاون کیتا، سارے اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ وچوں خیرات اور برکات نصیب فرمائے۔ خصوصی تعاون جناب قاری محمد اصغر طاہری صاحب، حافظ اظہر اقبال صاحب، محمد اقبال صاحب، محمد رمضان عوان صاحب، عارف اترا صاحب، پیر محمد افضل صاحب، محمد ہاشم صاحب، محمد انصر صاحب، حافظ ریاض صاحب، اللہ رب العالمین سب کو جزائے خیر سے نوازے، اور جن کے نام یہاں نہ لیے گئے اور انہوں نے اپنا حصہ پیش کیا، خدمت پیش کی، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے ان پہ اپنا فضل فرمائے اور اپنی بارگاہ سے ان کی تمام ضروریات کو پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو کے دعا شعر سلام و سلام کے پڑھنے